السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سوزین جہان خان۔ سیاسی منظرنامے میں اس وقت ملاقاتوں کا بہت چرچا ہے۔ اس ہفتے کے آغاز پر وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے ملاقات ہوئی ہے، اور آج یہ خبر آ رہی ہے کہ 2 روز بعد یعنی 6 فروری کو وزیر اعظم صاحب اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہونے جا رہی ہے کہ جب اچکزئی صاحب پہلے ہی جیل میں عمران خان کے اپنے ذاتی ڈاکٹروں سے معائنے کے لیے وزیر اعظم کو ایک خط بھی لکھ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی قیادت جیل میں عمران خان سے ملاقات کرنے کا مطالبہ بھی کر رہی ہے۔ ملاقاتوں کے حوالے سے حکومت کیا سوچ رہی ہے اور اب کیا واقعی مذاکرات کی راہ ہموار ہونے جا رہی ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے نون لیگ کے قومی اسمبلی میں چیف وپ اور وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری۔ السلام علیکم سر۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر صاحب کی ایک ملاقات کی توقع کی جا رہی ہے 6 فروری کو اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کے ساتھ۔ اس ملاقات میں کیا ڈسکس ہوگا؟ کچھ ہمیں ایجنڈا بتائیں کہ کن کن چیزوں کو بحث میں لایا جائے گا اور کن چیزوں پر بات ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں دعوت دینے کے لیے سوزین۔ دیکھیے، جو سوال آپ نے میرے سے کیا ہے یہ تو بنیادی طور پہ ایجنڈا تو اس کا اپوزیشن نے جاری کرنا ہے، اور میں ذرا تفصیل سے آغاز کے حوالے سے بھی بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ ذرا کمپیئر کریں کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو اس وقت لیڈر آف اپوزیشن جو کہ شہباز شریف صاحب تھے، ان سے مذاکرات تو دور کی بات ہے، انہوں نے اپنے 4 سالہ دور میں کبھی سلام لینا یا دینا یا لیڈر آف اپوزیشن سے کبھی ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کیا۔ یہ وہ روایت تھی جو عمران خان نے قائم کی۔ شہباز شریف صاحب نے اس سے پہلے بھی لیڈر آف اپوزیشن کی سیٹ پہ جا کے، جب عمر ایوب صاحب تھے اور اس وقت بھی بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر کو یہ آفر کی کہ بات کرنی چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے۔ یہ آج سے 4-5-6 مہینے پہلے کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد جب سہیل آفریدی صاحب سی ایم منتخب ہوئے تو یہ وہ ساری باتیں ہیں، یہ بھی میں وضاحت کر دوں، جو آج پرائم منسٹر صاحب نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آج پوری کابینہ کو بتائی ہیں کہ میں نے سہیل آفریدی کو انہیں منتخب ہونے پہ ایز چیف منسٹر سب سے پہلے کال کر کے مبارکباد دی اور صوبے کے لیے وفاق کی طرف سے پورے تعاون کا یقین دلایا۔ اور پھر جب ان کی ملاقات ہوئی تو اس میں بھی جو انہوں نے اپنے صوبے کے حوالے سے کنسرنز کا اظہار کیا، انہوں نے وزراء کو ہدایت کی کہ ان کے جائز اور ویلڈ جو کنسرنز ہیں سی ایم کے پی کے وہ دور کیے جائیں۔ یہ جذبہ جو ہے یہ آپ کو ہماری طرف سے نظر آتا ہے اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی طرف سے نظر آتا ہے۔ جو لیڈر آف اپوزیشن سے ملاقات ہے، اس کا جو ارینجمنٹ ہے وہ رانا ثناءاللہ صاحب نے، جو ان کے ایڈوائزر ہیں ان پولیٹیکل افیئرز، انہوں نے کیا ہے۔ اور اس میں یہ بات جو ہے بتانا ضروری ہے کہ شہباز صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے پرائم منسٹر نے کہ وہ لیڈر آف اپوزیشن کے چیمبر جا کے ان سے ملاقات کریں گے۔ انہیں نہیں کہا کہ آپ میرا جو پرائم منسٹر چیمبر ہے اسمبلی میں یا میرے آفس تشریف لائیں، انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس چل کے آؤں گا۔ یہ تو آپ خبر دے رہے ہیں نا کہ یہ ملاقات پی ایم ہاؤس میں نہیں ہوگی؟ بالکل پی ایم ہاؤس میں نہیں ہوگی، یہ اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں ہوگی۔ صحیح۔ اور پرائم منسٹر وہاں پہ تشریف لے کے جائیں گے، اور یہ میں کہوں گا کہ یہ بڑا دل اور بڑا ظرفی ہے، جو کہ گڈ جیسچر ہے، چلیں آپ اس کو اس طرح کہہ لیں۔ صحیح۔ اور دس از اے گڈ پولیٹیکل موو، اور قوم ایسے جو مناظر ہیں وہ ان کی منتظر ہے۔ قوم جو ہے وہ چیخ چنگاڑ، دکانیں بند اور لاٹھیاں اور جناب اپوزیشن کا احتجاج اور دھرنے اور فتنہ فساد سے تنگ آ کے ایسے مناظر دیکھنا چاہتی ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن بیٹھ کے کوئی ملک کی بات کریں، اس مسائل کو حل کرنے کی بات کریں۔ اور اس میں گورنمنٹ تو ہمیشہ تیار رہی ہے، لیکن کبھی بھی اپوزیشن نے اس سلسلے میں ہاتھ نہیں بڑھایا۔ آج اگر محمود خان اچکزئی صاحب کی شکل میں یہ پیش رفت ہو رہی ہے اور پرائم منسٹر اس میں لیڈ لے رہے ہیں جو خوش آئند ہے۔ اور جو آپ کا سوال ہے اس کا آخری حصے میں یہ کہوں گا اس کے جواب میں کہ جو ایجنڈا ہے اس ملاقات میں کہ کن نکات پہ بات ہونی ہے، یہ تو اپوزیشن نے طے کرنا ہے۔ جو ان کے دل میں خواہشات ہیں، جو ان کے دل میں تنازعات وہ حل کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنے کے لیے، وے فارورڈ کے لیے کیا چاہتے ہیں، یہ وہ بات کریں، اپنی ساری چیزیں سامنے لے کے آئیں۔ اور کبھی تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی کہ ہم اپنی بات کریں، ہم ان کی بات سننے جا رہے ہیں، اور جب ان کی بات انشاءاللہ ہم سنیں گے تو انہیں حل کرنے کی بھی پوری کوشش کریں گے۔ صحیح سر، پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ایک بہت گڈ جیسچر ہے۔ اس گڈ جیسچر کے ساتھ کیا آپ کوئی لچک بھی دکھائی جائے گی؟ کیونکہ اگر محمود خان اچکزئی کچھ ڈیمانڈز رکھ دیتے ہیں تو کیا ان ڈیمانڈز کے اوپر نظر ثانی کی جائے گی؟ دیکھیے، یہ جو ملاقات ہونے جا رہی ہے اور پرائم منسٹر نے دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ اس میں لیڈ لے رہے ہیں اور خود انہوں نے کہا ہے کہ میں لیڈر آف اپوزیشن کے چیمبر جاؤں گا۔ یہ ملاقات فوٹو سیشن کے لیے نہیں ہے، صحیح، میڈیا کے لیے نہیں ہے کہ قوم کو دکھانے کے لیے وہ جا کے وہاں پہ
آپ یہ کہیں کہ صرف فوٹو سیشن کرائیں گے. وہ جا رہے ہیں ایک کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ اپوزیشن کو سننے کے لیے, اور جب سنیں گے تو پرائم منسٹر انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جائز اور ویلڈ کنسرنز کو دور بھی کریں گے. یعنی کہ یہ ایک سنجیدہ ملاقات ہے, یہ کوئی فوٹو سیشن والی ملاقات نہیں ہے, اسموک اسکرین نہیں ہے, اٹس اے سیریس ملاقات. یہ صرف سنجیدہ نہیں بلکہ انتہائی سنجیدہ اور انتہائی فروٹفل ملاقات ہے, جس سے اچھے اور مثبت نتائج نکلیں گے. یعنی کہ آپ مذاکرات کی بات کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی ٹائم فریم طے ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ تو ملاقات پہ جب بیٹھیں گے تو بات ہوگی, لیکن مذاکرات کی بات آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ یہ بات کہی گئی جناب کہ مذاکرات ہوں, مذاکرات کہاں ہوں گے, کیسے ہوں گے, اور یہ آپ کو پتہ ہے پچھلے 2-3 مہینوں سے یہ موضوع جو ہے یہ میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان تمام موضوعات کو کل کر کے, اور جو ایک مذاکرات کے حوالے سے جو ایک سردموری تھی, جو ایک برف تھی, وہ پرائم منسٹر اسے توڑ رہے ہیں اور ایک قدم خود آگے بڑھ رہے ہیں, اپوزیشن کے پاس جا رہے ہیں, اور ایک پروگریسو سسٹم کے لیے اپوزیشن کی پازیٹیو کنٹریبیوشن ہونا یہ بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی جمہوری ملک میں. صحیح. تو سر آپ نے یہ, اب کیونکہ ایک امپورٹنٹ ملاقات ہے اور لگ رہا ہے کہ جی کوئی فروٹفل رزلٹ آنے والا ہے, اسی لیے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ صدر مملکت کو بھی آن بورڈ لے رہے ہیں تاکہ پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ ہو, وچ مینس کہ کچھ اچھی خبریں آنے والی ہیں. دیکھیے یہ سنجیدہ نہیں, یہ انتہائی سنجیدہ ملاقات ہے, اور یہ بڑی فروٹفل ہوگی ان ٹرمز آف اس کے جو رزلٹس آنے ہیں آگے انشاءاللہ پارلیمنٹ کے لیے, پارلیمنٹ کی فعال بنانے کے لیے, اس کی مضبوطی کے لیے. اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ بڑے کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ جا رہے ہیں, اور یہ ارادہ کر کے جا رہے ہیں اپوزیشن کے پاس کہ ان کی بات پہلے مرحلے میں سنی جائے تفصیل سے, جو موضوعات جن پہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ کھل کے کریں, اور اس کے بعد جو ان کی حل طلب ایشوز ہیں جو جس حد تک ممکن ہو سکا پرائم منسٹر انشاءاللہ انہیں حل بھی کریں گے. اور میں یہ بات کہوں کہ دیکھیں دنیا کے کسی بھی جمہوری ملک میں جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کی پارٹیسپیشن بڑی ضروری ہوتی ہے, اگر آپ نے سسٹم کو لے کے آگے چلنا ہے اور ملک کے اندر جو ہے وہ جمہوری پہیہ جو ہے وہ اس نے اگر آگے بڑھنا ہے اور اس سے مثبت نتائج نکلنے ہیں ملک اور قوم کے لیے, تو اس کے لیے گورنمنٹ اور اپوزیشن کا کم از کم ان ایشوز پہ جو ملک کی خیر کے ایشوز ہیں ان پہ ان کا اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے. صحیح. سر آپ کی گفتگو سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بہت زیادہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ دونوں سائڈس پہ آ گئی ہے, لائک آپ کی سائڈ پہ بھی, اور جب سے اچکزئی صاحب آئے ہیں کچھ نہ کچھ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. جیسے پرائم منسٹر کی اور سی ایم صاحب کی ملاقات ہوئی, اس کے بعد ایک اور ملاقات ہونے والی ہے. اب کیونکہ اچکزئی صاحب نے ایک خط بھی لکھا ہے پرائم منسٹر صاحب کو, جس میں انہوں نے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ان کے پرسنل ڈاکٹرز ہیں ان سے ان کا ٹریٹمنٹ کروایا جائے. تو کیا گڈ ول کے طور پہ یہ جو ایک لیٹر تھا اس پہ کوئی گڈ جیسچر دیا جائے گا, کوئی ڈاکٹرز کو بھیجا جائے گا جو عمران خان صاحب کے اپنے ہیں, جا کے ان کا ٹریٹمنٹ کر لیں؟ دیکھیے آج جو لیٹر انہوں نے لکھا ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کو پہنچا دیا گیا ہے, ان کی جو خواہش ہے وہ پہنچ گئی ہے پرائم منسٹر آفس. صحیح. اور میں یہ کہوں گا کہ ان کی جو خواہش ہے اس کا آدھا مرحلہ تو آج مکمل ہو گیا ہے کہ بشرا بی بی کی جو ملاقات ہے وہ ان کے جو قریبی عزیز ہیں, ان کی بیٹی اور ان کی بہن, ان سے کرا دی گئی ہے. اور بشرا بی بی اور عمران خان کی جیل میں جو ہے وہ ان کا آپس میں جو ملاقات ہے وہ رہتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی انڈائریکٹلی ان کی فیملی کو معلومات جو ہیں وہ فراہم کر دی گئی ہیں. صحیح. باقی میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جہاں تک ان کی جو آپ نے ایک طبی مسئلے کا ذکر کیا اور ان کے ڈاکٹرز کے اپروچ کا ذکر کیا, تو گورنمنٹ اس حوالے سے بالکل ذمہ داری کا ثبوت دے رہی ہے. ابھی جو عمران خان صاحب کی آنکھ میں تھوڑا ایشو پیدا ہوا, تو پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ ان کی روٹین میڈیکل چیک اپس ہوتے ہیں. اسی روٹین میڈیکل چیک اپ میں یہ جو تکلیف تھی ان کی آنکھ میں اس کا ڈائگنوسس ہوا. پہلے وہاں ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن جب ڈاکٹرز نے یہ رائے دی کہ اس کے لیے ایک ٹرشری کیئر اسپیشلائزڈ ہاسپٹل کی ضرورت ہے جہاں پہ ایک ڈیولپڈ سیٹ اپ ہو آئی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے, تو پھر انہیں پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پہ نہیں بلکہ فیڈرل گورنمنٹ اپنی مرضی سے اور ڈاکٹرز کی ریکمنڈیشن پہ انہیں پمز لے کے آئے. ان کا باقاعدہ تفصیلی معائنہ ہوا, ان کا ٹریٹمنٹ ہوا, اور ان کا ابھی بھی جو فالو اپ ہے وہ جاری ہے. تو لہٰذا ان کی ہیلتھ کے حوالے سے کسی طرح کا بھی کوئی کمپرومائز فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر رہی. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ریگولر چیک اپس ہوتے ہیں, اور پھر جب پتہ لگا کہ ان کی آنکھ میں کوئی ایشو ہے تو اس لیے ان کو پمز لایا گیا. اب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کل کہا ہے کہ جی یہ جو ان کو لایا گیا ہے یہ عمران خان صاحب کے خود کہنے پہ لایا گیا ہے, تو یہ دونوں باتوں میں کنٹراڈکشن آ رہا ہے. دیکھیے خود کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کسی بھی فرد کو جب کوئی
تکلیف ہوتی ہے، کوئی میڈیکل ایشو ہوتا ہے، تو سب سے پہلے تو اس کی نشاندہی وہ خود کرتا ہے کہ مجھے یہ پرابلم ہے. پھر اس پرابلم کے بعد کیا اس کا علاج، اگر وہ شخص جیل میں ہے تو کیا اس کا علاج جیل میں ممکن ہے؟ میں آپ کو عرض کر دوں کہ جیل کے اندر باقاعدہ ایک ہاسپٹل موجود ہے، وہاں پہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وہاں پہ وارڈز ہوتی ہیں، وہاں پہ دونوں فیسلٹیز ہیں، آؤٹ ڈور پیشنٹس بھی آتے ہیں اور وہاں پہ جو قیدی ہیں انہیں داخل بھی کیا جاتا ہے اور رکھا بھی جاتا ہے اور ان کا علاج ہوتا ہے. لیکن پھر یہ ڈاکٹرز فیصلہ کرتے ہیں کہ جو جیل کے اسپتال میں فیسلٹیز ہیں وہ ظاہر ایک اسپیشلائزڈ ٹرشری کیئر ہاسپٹل نہیں ہے، تو یہ فیسلٹیز کافی نہیں ہے اس مریض کے علاج کے لیے. تو پھر اس کا فیصلہ ڈاکٹرز کرتے ہیں کہ ایسے شفٹ کرنا چاہیے. تو عمران خان صاحب نے نشاندہی ضرور کی اپنی پرابلمس کی، لیکن انہیں پمس ہاسپٹل میں جو شفٹ کیا گیا وہ ظاہر ہے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی ہدایت پہ کہ انہیں مزید بہتر فیسلٹیز کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب، کیا پھر اس ملاقات کے بعد کچھ ایسا لگتا ہے آپ کو، یا میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے؟ اور گیو اینڈ ٹیک کیونکہ ہوتا ہے تو پرائم منسٹر صاحب کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ 8 فروری کے احتجاج کی کال واپس لیں اور چیزوں کو ہم بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں؟ کیا کچھ گیو اینڈ ٹیک میں ایسا ہوگا؟ دیکھیے، احتجاج جو ہے وہ پرامن احتجاج تو ڈائجسٹیبل ہے، لیکن جو احتجاج پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے وہ ڈائجسٹیبل نہیں ہوتا کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی بھی گورنمنٹ کے لیے. اور یہ میں پبلک پرسپیکٹیو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ لوگوں کی زندگی کے اندر تعطل لے کے آئیں، معاملات زندگی کو آپ معطل کر دیں، اسے عوام پسند نہیں کرتے. اور آج آپ نے جو پاکستان تحریک انصاف کی ان کی کور کمیٹی اور پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، اس کے بھی آج آپ نے کلپس دیکھے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، اس میں بھی ان کے اپنے ممبران نے یہ بات کی ہے کہ سڑکیں بند نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے عوام کا جو کاروبار زندگی ہے وہ معطل ہوتا ہے. تو یہ تو ہے احتجاج کے حوالے سے. لیکن اس ملاقات میں کوئی ہم کنڈیشن رکھنے نہیں جا رہے. حکومت کی طرف سے کسی طرح کی کوئی شرط نہیں رکھی جائے گی کہ جناب ہم اس لیے ملاقات کے لیے پرائم منسٹر آ رہے ہیں کہ آپ اپنی 8 فروری کی جو احتجاج ہے اس کو مؤخر کر دیں. وہ بھلے احتجاج کریں لیکن قانون اور آئین اور تہذیب کے دائرے میں رہ کے. صحیح سر. اب کیونکہ اتنا سب کچھ اچھا ہو رہا ہے تو یہ بھی بتائیں کہ کیا اسی مہینے میں مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں اور حکومت کی طرف سے باقاعدہ دعوت دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ مذاکرات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئے سٹارٹ کا آپ یہ کہیں کہ پہلا قطرہ ہے، بارش کا پہلا قطرہ ہے، کیونکہ بہت بڑی ایک برف کی سل تھی جو ان تعلقات کے اوپر پڑی ہوئی تھی، اور یہ سل جو ہے یہ پگھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی. اب وہ برف پگھل گئی ہے، اور اگر یہ حرارت جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ حالات کو بالکل بہتری کی طرف لے کے جا سکتی ہے. لیکن اس کا تعین پھر میں یہ کہوں گا کہ اپوزیشن کے رویے پہ ہے. گورنمنٹ کی پازیٹیوٹی آپ کے سامنے ہے، ہم نے کام کرنا ہے، پاکستان کے لوگوں کے لیے خوشخبری لے کے آنی ہے، معاملات کو انشاءاللہ حل کرنا ہے. لیکن جو اپوزیشن ہے اگر اس کا رویہ بھی مثبت رہا اور پاکستان کے لیے، میں اپنے گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، پازیٹیو رہا مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے، تو یہ معاملات خوش اسلوبی سے آگے چلیں گے. صحیح. ڈاکٹر صاحب، اب جاتے جاتے یہ بتا دیں کہ امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے پاکستان کا کیا کردار ہوگا اور کیا اس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا جائے گا؟ جی بالکل کیا جائے گا. یہ بڑا ایک اہم ایشو ہے اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک سٹیک ہولڈر ہے، اور پاکستان کو جو دعوت دی گئی ہے یہ بھی بڑا خوش آئند ہے کہ یہ مذاکرات جو بھی عمان میں ہونے جا رہے ہیں امریکہ اور ایران میں، اس میں پاکستان بھی جو ہے وہ ایک فریق ہوگا. ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب اس میں شریک کریں گے، پاکستان کی نمائندگی کریں گے، پاکستان کی طرف سے جائیں گے، اور ہم اپنے کنسرنز اس خطے کی سیکیورٹی کے حوالے سے، اس خطے کی امن کے حوالے سے، اور اگر یہاں پہ امن نہیں رہتا، اگر ایران بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، آپ نے سنا کہ ڈاکٹر صاحب بہت پازیٹیو تھے اور ان کی پازیٹیوٹی سے لگ رہا تھا کہ چیزیں فیوچر میں بہتری کی طرف جائیں گی. ساتھ ہی انہوں نے ایک اہم خبر بھی دی ہے کہ یہ جو ملاقات ہونے جا رہی ہے اپوزیشن لیڈر کی اور پرائم منسٹر کی، یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں ہوگی بلکہ اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں ہوگی. عمران خان کی جیل میں صحت اور ان کی پمس ہسپتال میں عارضی منتقلی بدستور ایک ایشو بنی ہوئی ہے، جس پر اب حکومت اور عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے موقف میں واضح تضاد نظر آ رہا ہے. کئی دنوں کے بعد گزشتہ روز بشرا بی بی کی اپنی فیملی سے جیل میں ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ پچھلے ہفتے عمران خان کی آنکھ میں خرابی کا علاج پمس ہسپتال میں کرنے کا فیصلہ متعلقہ ڈاکٹرز کا اپنا تھا. دوسری جانب وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایوان میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کو پمس ان کے کہنے پر لے جایا گیا. پی ٹی آئی قیادت بھی عمران خان کی صحت کے معاملے پر خاصی پریشان ہے، جبکہ عمران خان کے ذاتی ڈاکٹروں کو جیل میں ان کے معائنے کی اجازت ابھی تک نہیں ملی ہے.
بشرا بی بی کی فیملی جیل میں اس ملاقات سے کتنی مطمئن ہے؟ بشرا بی بی کا عمران خان کی صحت کے حوالے سے کیا موقف ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض وٹو۔ السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ مریم صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بہت عرصے بعد بشرا بی بی کی فیملی کی ان سے ملاقات ہوئی، ہمیں کچھ ان کی صحت کے بارے میں بتائیں اور ان کے ساتھ اس وقت کیا سلوک کیا جا رہا ہے جیل میں اور کیا حال احوال ہے ان کا؟ السلام علیکم سوزن، شکریہ، بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا اور بی بی کے بارے میں پوچھا۔ 3 مہینے سے آپ کو پتہ ہے ملاقات نہیں ہوئی تھی کسی کی بھی فیملی میں سے، لائرس، تو ظاہری بات ہے بہت فکر مندی تھی۔ کمزور ہو گئی ہیں، کل جب فیملی ملنے گئی تو انہوں نے بتایا مجھے آ کے کہ ظاہری بات ہے وہ کمزور ہو گئی ہیں پہلے سے، لیکن بڑی ہائی اسپرٹس میں ہے ماشاء اللہ ابھی بھی، بالکل ویسے ہی جیسے 2 سال پہلے جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تو ایمان کا حوصلہ ہے ان میں، تو ماشاءاللہ ویسے ہیں، کنڈیشنز ویسی ہیں جیل کی جیسے ان کو رکھا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پہلی دفعہ میں نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ سی کلاس جو ہوتی ہے، ان کو کوئی کلاس اسائن نہیں کی گئی آفیشیلی، لیکن ان کو سی کلاس سے بھی لوور بیرکس میں رکھا گیا اور ان کو کوئی فیسلٹی نہیں دی جاتی۔ آپ کو معلوم ہے جیسے پہلے بھی ہے کہ وہ جو سیل کی کنڈیشنز ہیں تو اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہے، ابھی تک بھی سالٹری کنفائنمنٹ ہے، کوئی ٹی وی نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کسی سے ملاقات نہیں ہوتی۔ صحیح، ملاقات یعنی خان صاحب کوئی ملاقات نہیں کروائی جاتی؟ خان صاحب کی ان سے لاسٹ ویک کو جو مجھے پتہ لگا تھا جو نا کہ لاسٹ ویک کو ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور اسی لیے جب کل فیملی کی ملاقات ہوئی تو بی بی خان صاحب کے بارے میں بہت پریشان تھی، کیونکہ لاسٹ ویک ان کو پتہ لگا کہ خان صاحب کے جو آپ کو پتہ ہے کہ آنکھ کا مسئلہ ہوا، جو میڈیکل ان کا ایشو ہوا، تو ان کو بی بی کو جب لاسٹ ٹائم خان صاحب ملے لاسٹ ویک تو انہوں نے پھر بی بی کو خود ساری تفصیلات دی۔ تو کل بشرا عمران کافی اسی بارے میں انہوں نے فیملی سے زیادہ تر بات خان صاحب کی طبیعت کے بارے میں کی، اور یہ کہ ان کے ڈاکٹرز کو پارٹی کو کہیں کہ ان کے ڈاکٹرز کو ملوائیں، خان صاحب کے جو پرسنل ڈاکٹرز ہیں، خان صاحب کی ابھی آنکھ صحیح نہیں ہے پراپر، اور ان کی فیملی کو ملنا چاہیے، کیونکہ ظاہری پتہ ہے جب انسان بیمار ہوتا ہے اس کو تو زیادہ فیملی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بہت اسٹریس دے کے بار بار یہی بات کی کہ خان صاحب کا جو علاج ہے وہ پراپر ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی جونیئر ڈاکٹر ہی ان کو جو ہے ان کا میڈیکل چیک اپ کرتا ہے، حالانکہ ان کا آنکھ کا مسئلہ بھی ہے۔ میرا اگلا سوال بھی اسی حوالے سے ہے کہ اس وقت یہ ایک بیان سامنے آ رہا ہے بشرا بی بی کی طرف سے کہ ڈاکٹرز کے کہنے پہ عمران خان صاحب کو پمز لے جایا گیا، جبکہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے خود کہا اس لیے ان کو پمز لے جایا گیا۔ تو اب یا تو وزیر قانون جھوٹ بول رہے ہیں یا کہیں پہ کوئی کنفیوژن آ رہی ہے؟ اصل میں جب میں کسی کو یہ کہتی ہوں نا کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن کوئی جھوٹ بول رہا ہو تو کیا کریں، کہنا پڑتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ خان صاحب ظاہری پتہ اگر خان صاحب کو یہ پتہ لگے کہ جی آپ کی آنکھ اس وقت اس سچویشن میں کہ اگر آپ کا علاج نہ کیا جائے تو آپ کی آنکھ ضائع ہو سکتی ہے، تو وہ تو کہیں گے کہ ٹھیک ہے مجھے علاج چاہیے تو ظاہری بات ہے مجھے اسپتال لے جاؤ۔ اب وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ مجھے پیمز لازمی لے کے جاؤ یا فلانا لے کے جاؤ، ان کو کہا ہوگا کیونکہ پیمز کے ڈاکٹر ہی آئے ہوئے تھے، اور پیمز کے ڈاکٹرز نے انسسٹ کیا کہ خان صاحب کو ہاسپٹل لے کے جانا ضروری ہے، ورنہ جیل والے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہیں پہ ان کا علاج کریں۔ تو پیمز کے ڈاکٹرز نے انسسٹ کیا کہ خان صاحب کا یہاں پہ علاج نہیں ہو سکتا، ان کو تھیٹر چاہیے تھا اور وہ صرف ہاسپٹل میں ہی ممکن ہے۔ تو یہ ڈاکٹرز نے تھینکفل ٹو دیم کہ انہوں نے ایک اسٹینڈ لیا کہ خان صاحب کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے اور ان کا علاج کرنا ہے۔ باقی یہ جو وکیل ہیں، آئی تھنک وکیل قانون ہیں، آئی ڈونٹ نو، اللہ جانے اور وہ جانے کہ کیسے یہ لوگ بیانی کرتے ہیں۔ ڈونٹ یو تھنک کہ ڈاکٹرز کو داد دینی پڑے گی کہ بڑا انہوں نے پروفیشنلزم دکھایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ یہاں پہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے پمز لے کے جانا ضروری ہے؟ ایبسلیوٹلی تھینکفل ٹو دیم کہ انہوں نے اسٹیپ لیا اور انہوں نے کہا کہ ورنہ کئی لوگ ہوتے ہیں کمپرومائز کر دیتے ہیں، انہوں نے کہنا تھا کہ ٹھیک ہے، لیکن آئی تھنک ان کے اوپر بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ بٹ آن دا ادر ہینڈ دیٹ مینس کہ سچویشن اتنی خراب تھی کہ ان کو پمز لے جایا گیا، یہ بھی اگر خدا نہ خواستہ خان صاحب کی آنکھ کو کچھ ہوتا تو کل کو تو یہ لوگ بھی اکاؤنٹیبل ہوتے نا، کیونکہ ان کو بلایا گیا تھا۔ پہلے تو جونیئر ڈاکٹر کو بلایا، اس نے کہا کہ جی میرے بس کی بات نہیں، آپ سینئرز کو بلائیں۔ سینئرز نے بھی کہا کہ نہیں، کیونکہ ان کے اوپر بھی تو ان کے کل کو ان سے بھی تو سوال ہو سکتا ہے نا اگر خدا نہ خواستہ زیادہ کوئی ایشو ہو جائے۔ بالکل۔ اچھا، اب یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے، میں نے بتایا کہ خان صاحب کی میڈیکل پروسیجر کے بعد طبیعت بہتر ہے، اور بہتر ہے پر ابھی پوری طرح سے صحیح نہیں ہے، اس کو لے کے بشرا بی بی کتنی ورڈ ہے؟ بہت ورڈ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ کل انہوں نے جب فیملی سے ملی تو وہ اپنی ذات کو چھوڑ کے وہ بات یہ کر رہی تھی کہ خان صاحب کی میڈیکل جو ہے وہ ابھی پورا، جیسے ان کی آنکھ کو میں تکلیف ہے، ابھی آنکھ ان کی پوری صحیح نہیں ہوئی ہے، ان کو پوری میڈیکل کیئر جیسے ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی، تو اس لیے وہ بہت کنسرن تھی۔
اور ظاہری بات ہے کہ اگر آپ ان کا ایک سرجری ایک سرجیکل پروسیجر ہوا ہے جس کی بھی ڈیٹیلز نہیں دی جا رہی، تو جو بھی پروسیجر ہوا ہے اس کے بعد ایک دم سے آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ آنکھ کی ریکوری بہت ٹائم لیتی ہے، کیونکہ ہماری آنکھ میں جو بلڈ کی سپلائی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے نسبتاً، کیونکہ آنکھ میں ٹرانسپیرنٹ رہنا ہوتا ہے، تو اٹ ٹیکس اے لانگ ٹائم ٹو ہیل، اور اس میں پراپر میڈیکل کیئر چاہیے ہوتی ہے. تو شی واز ویری کنسرنڈ. صحیح، آپ نے کہا کہ پراپر میڈیکل کیئر چاہیے ہوتی ہے، تو کیا پاسبلٹی ہے کہ بشریٰ بی بی اپنے لائرز کے ذریعے کوئی پٹیشن ایسی دائر کریں جس میں یہ کہا جائے کہ خان صاحب کا پراپر ٹریٹمنٹ کروایا جائے؟ بشریٰ عمران بھی کر سکتی ہیں، اور خان صاحب کی تو اپنی ٹیم آف لائرس ہے، ان کی بہنیں ہیں، آئی ایم شیور کہ انہوں نے کر دی ہوگی آلریڈی. اور یہ تو بالکل خود بھی جیل کے عملے کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، چاہے وہ مرضی کنٹرول کر رہا ہو جیل کو، لیکن اصل اکاؤنٹیبلٹی تو جیل کے عملے کی ہے، اصل اکاؤنٹیبلٹی تو ان لوگوں کی ہے جو اوورسی کر رہے ہیں جیل. صحیح. اچھا، کل علیمہ بی بی نے ایک بیان بھی دیا ہے کہ ہمیں عمران خان کی ٹریٹمنٹ کی نہیں بلکہ ان کی رہائی چاہیے. آپ کو نہیں لگتا کہ سچویشن ایسی ہے اس میں ٹریٹمنٹ اولین ترجیح ہونی چاہیے، رہائی تو بعد میں بھی ہو جائے گی؟ اگر رہائی ہے تو ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا، اور ٹریٹمنٹ ہو سکتا تو رہائی نہیں ہو سکتی. آپا کا مقصد یہ ہے کہ صرف اتنا ہمیں نہیں چاہیے کہ جی آپ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں ان کو جیل میں رکھیں. ہی از انوسینٹ. آپ کو پتہ ہے کہ کتنے مہینے سے بیل کی اپلیکیشنز نہیں لگ رہی، نہ بی بی کی نہ خان صاحب کی. تو وہ ظاہری بات ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ دس از اے منیمم آسک کہ آپ ٹریٹمنٹ کریں. ٹریٹمنٹ تو ایک ان کا حق ہے، اور رہائی بھی کہ انصاف دیں ہمیں. تو یہ دونوں کوئی میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہے، دونوں ساتھ ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. صحیح. تو اب ایک یہ بھی حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی طرف سے میڈیکل گراؤنڈز پہ کوئی پٹیشن یا درخواست دی جاتی ہے کہ ان کو بنی گالا شفٹ کر دیا جائے تو اس پہ کچھ سوچا جا سکتا ہے. اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو کیا بشریٰ بی بی بھی کوئی درخواست دیں گی کہ ان کو بھی وہیں شفٹ کر دیا جائے، مطلب بنی گالا شفٹ کر دیا جائے ان کو؟ سوزن، آپ کو یاد ہوگا کہ بشریٰ عمران بنی گالا میں ہی تھیں جب ان کو قید کیا گیا انیشلی، اور وہ درخواست دے کر اور پٹیشن ڈال کے وہ جیل میں آئیں. بالکل. کہ جب سب جیل کاٹ رہے ہیں، جیسے خان صاحب کاٹ رہے ہیں، اگر مجھے بھی سزا دینی ہے تو میں بھی جیل ویسے ہی جیسے باقی پولیٹیکل قیدی کاٹ رہے ہیں. تو شی از آلسو انوسینٹ، ان کو پتہ ہے. تو جو لوگ ان کو جیل میں رکھے ہوئے ہیں، خان صاحب کیوں درخواست دیں؟ یہ تو ان کی اگر صحت خدا نہ خواستہ اگر ان کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہے، جو کہ ڈاکٹرز بیسٹ بتا سکتے ہیں، تو یہ میں نے پھر وہی کہوں گی کہ جو لوگ اس کے لیے رسپانسبل، جن کی اتھارٹی کے اندر جیل ہے، ان کو سوچنا چاہیے. صحیح. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب درخواست نہیں دیں گے بنی گالا جانے کی؟ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ اگر انہوں نے دینی ہوتی تو وہ پہلے دے دیتے، بی بی نے دینی ہوتی تو وہ پہلے دے دیتے. صحیح. تو مریم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ بشریٰ بی بی اس وقت مذاکرات کی حامی ہے یا احتجاج کی؟ ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ دیکھیں سوزن، وہ ہمیشہ، میں ان سے ذکر کرتی ہوں کہ وہ ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو کفار کے ساتھ بھی حضور پاک نے بات کی. تو یہ تو جو لوگ ہیں یہ ہمارے اپنے ہیں. بشریٰ عمران نے آج تک کبھی یہ نہیں کہا کہ صرف مزاحمت اور صرف احتجاج. جب وہ نکلیں اور وہ احتجاج میں شامل ہوئیں، وہ بھی اس لیے ایک پیسفل پروٹیسٹ تو ہر ایک کا رائٹ ہوتا ہے کہ جب آپ کی کوئی آواز سن نہ رہا ہو، جب آپ کو انصاف نہ مل رہا ہو، تو پیسفل پروٹیسٹ ایک رائٹ ہوتا ہے. لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے ایکٹیولی یہ کہا ہو کہ جی نہیں، ہم نے تو بات ہی نہیں کرنی اور ہم نے تو صرف لڑائی کرنی ہے. شی از ناٹ دیٹ کائنڈ آف پرسن. صحیح. میں نے یہ سوال آپ سے اس لیے کیے کہ بشریٰ بی بی کے اوپر یہ ایک الزام لگتا ہے کہ جی وہ جو 26 نومبر ہوا تھا اس پہ ایک آفر کرائی گئی تھی مذاکرات کی، لیکن بشریٰ بی بی نے رد کر دیا تھا، اور اس کی وجہ سے جو حالات تھے وہ بگڑ گئے تھے. اس لیے میں نے یہ سوال کیا کہ اب اگر ایسا کچھ تھا تو اب ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ نہیں، یہ نہیں تھا کہ بشریٰ عمران نے یہ کہا کہ مذاکرات جو ہیں، فرسٹ آف آل تو یہ پارٹی کا پروگریٹو ہے، ان کا نہیں ہے بشریٰ عمران کا. لیکن ان کو جو خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے ڈی ٹاک جانا ہے، اور انہوں نے کہا تھا خان صاحب نے کہ جب تک میں آپ کو نہیں کہوں تو آپ نے اسی پہ جو پلان ہے، انہوں نے سب لیڈرز کو یہی کہا تھا کہ آپ نے اسی کے اوپر کرنا ہے عمل. تو جب ان کو یہ کہا گیا کہ جی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ واپس چلے جائیں، سنجانی چلے جائیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میری خان صاحب سے بات کرا دیں. انہوں نے کبھی بھی یہ منع نہیں کیا کہ مذاکرات نہیں ہو سکتے یا بات نہیں ہو سکتی یا پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ناٹ ایٹ آل. آل شی سیڈ واز کہ مجھے خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب تک میں نہیں کہوں گا تو آپ نے پلان چینج نہیں کرنا. کیونکہ اس سے پہلے یہی ہوتا رہا کہ جب بھی کوئی ریلی ہوئی، کبھی پیسفل پروٹیسٹ ہوا، تو لوگوں نے خود ہی اپنے اون پہ آدھے رستے میں آ کے یا بہت ہی منزل کے قریب پہنچ کے تو بالکل پلانس چینج کر دیے، کسی کے کہنے پہ یا خود یا جو بھی ہے. تو خان صاحب کے کہنے پہ اس دفعہ یہ تھا کہ نومبر میں کہ پلان چینج نہیں ہوگا انلیس کہ خان صاحب سے بات ہو، لیکن ان کی بات نہیں کروائی گئی خان صاحب سے. صحیح. اب اپوزیشن لیڈر کی ملاقات ہونے جا رہی ہے پی ایم صاحب کے ساتھ. آپ کو لگتا ہے کہ ملاقات کے بعد مذاکرات سے کوئی حل نکل آئے گا خان صاحب کی رہائی کا؟ خان صاحب کی رہائی
میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ پاکستان کے لیے حل نکالنا چاہیے. خان صاحب کی رہائی پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے ضرورت ہے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے سوزن کیا اکنامک کنڈیشنز ہو گئی ہیں. آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے, آپ کی فیکٹریز بند ہو رہی ہیں, آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی جب جس کنٹری میں ہوتی ہے اس کی کبھی اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. تو خان صاحب کی رہائی اس لیے ضروری نہیں ہے کہ خان صاحب صرف باہر آئیں, وہ پاکستان کے لیے ضروری ہے. صحیح. I think this thing becomes clear to the other side. صحیح. اچھا, اب آخری سوال یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم نے خان صاحب کی بہت بات کر لی. آپ نے بتایا کہ بشرا بی بی کا وزن کم ہوا ہوا ہے, تو اس چیز کو لے کے فیملی کتنی کنسرن ہے, اور کیا آپ لوگوں نے اپنے لائر سے کانٹیکٹ کیا ہے کہ بشرا بی بی کا بھی اگر کوئی ٹریٹمنٹ ہے یا ان کا پراپر ایک فالو اپ چیک اپ کرانا ہے تو وہ کرایا جائے, بیکاز دس از کنسرننگ کہ ایک انسان کا وزن کم ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے جب ان کی انڈوسکوپی کی رپورٹس انہوں نے ہمیں نہیں دی, ویڈیو نہیں دی, رپورٹس اپنی مرضی سے دیں, تو اس کے بعد سے ان کا سسٹم سے جو ہے نا وہ بھروسہ اٹھ گیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں ٹیسٹ کراؤں گی, یہ میرے ٹیسٹ چینج کر دیں گے, جو بھی میڈیکل رپورٹ ہوگی یہ چینج کر دیں گے, تو مجھے فائدہ کیا ہے کرانے. صحیح. تو ویسے ان کا کوئی ویسے ٹریٹمنٹ وغیرہ ہو رہا ہے جسٹ ان کیس کہ اگر لاس آف ایپیٹائٹ ہے, بھوک نہیں لگ رہی, وزن کم ہو رہا ہے, اسٹریس ہے, انگزائٹی ہے, تو کیا ویسے وہ ڈاکٹر کو دکھاتی ہیں وہاں پر یا نہیں؟ نہ انہیں اسٹریس ہے, نہ انہیں انگزائٹی ہے, بڑا اسٹرانگ ایمان ہے, اپنا مشکل ٹائم میں کاٹ رہی ہیں. لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ ان کو جو کھانا دیا جاتا ہے, جب سے ان کو انہوں نے زہر دے کے ان کا جو سارا یعنی کہ ہیلدی ڈائٹ نہیں دی جا رہی ان کو. نہیں, ان کو جو ڈائٹ ہے وہ کھانا میں نے آپ کو بتایا نا سی کلاس سے بھی لوور جو کھانا عام قیدیوں کو شاید بہتر ملتا ہوگا, ان کو اتنی مرچیں ڈال کے دیا جاتا ہے, اور وہ ان کے پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ زہر کی وجہ سے ان کا پورا اسوفیگس اور اسٹمک جلا ہوا ہے, تو وہ بیچاری ویسے ہی نہیں کھانا ہی نہیں کھا سکتی. تو یہ نہیں کہ وہ انگزائٹی ہے, اسٹریس, الحمدللہ وہ ماشاءاللہ اتنی مضبوط ایمان کی عورت ہے کہ یہ چیزیں ان کو اسٹریس نہیں کرتی. اس پہ توہین عدالت کی درخواست کیوں نہیں دائر کی گئی ابھی تک؟ یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. توہین عدالت اتنی ساری درخواستیں کتنے سارے لوگوں نے, کون سی عدالت اپنی توہین خود کرتی ہے. جب ان کے کتنی دفعہ سہیل صاحب گئے ہیں عدالت کا وہ لے کر پرمیشن کے میٹنگ کے لیے, فیملیز کی میٹنگ روکی ہوئی تھی. الاؤڈ ہے نا, قانون کی نہ عزت ہے نہ عدالتوں کی عزت ہے. عدالتیں تو خود اپنی عزت نہیں کروا رہی ہیں, تو کون سی توہین عدالت؟ ہر وقت ہی توہین عدالت ہی ہو رہی ہوتی ہے. جب علیمہ آپا باہر بیٹھ رہی ہیں, ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا, تو بھی تو توہین عدالت ہی ہے نا, کہ آپ کے پاس ایک پرمیشن ہے, آپ کے پاس, آپ کو لا کرتا ہے, اور آپ تو وہ تو جو پولیس والے کر رہے ہوتے ہیں وہ توہین عدالت تو روز کر رہے ہوتے ہیں, ہر منگل کو کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ کی باتوں سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو یا بشرا بی بی کو عدالتوں سے کوئی امید نہیں ہے. مجھے کیا, پورے پاکستان کو عدالتوں سے کوئی امید نہیں ہے. صحیح. کیا دیکھ رہی 10 مہینے سے تو ان کی بیل کی اپلیکیشن جو کہ بینگ اے وومن, ان کے پاس جو لاسٹ ٹائم القادر میں ان کو کیا گیا, کنوکٹ کیا گیا, اس میں کوئی ان کے پاس ایویڈنس نہیں تھا, صرف ابائڈنگ اینڈ بیٹنگ کے اس میں کر کے کوئی ایویڈنس نہیں ہے, اور 10 مہینے سے ان کی بیل اپلیکیشن نہیں لگی. وہ تو ناجائز ہے, اور خان صاحب کے خلاف بھی کوئی ایسا نہیں ہے. اب جتنے بھی لوگ قانون چینج کر کے انہوں نے, اور نئے قانون بنا کے اس کو پاسٹ میں اپلائی کر کے بھی ان لوگوں پہ مقدمے کیے ہوئے. صحیح. آپ نے جی آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک ٹویٹ شیئر کی تھی جس میں آپ کی اور بشرا بی بی کی والدہ تھیں, جن کو آپ نے بتایا کہ ان کو اکثر ایسا لگتا ہے کہ بشرا بی بی گھر پہ آئی ہیں. تو اب ان کی سچویشن کیسی ہے؟ کہ آپ نے انہیں کچھ کنوے کیا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے بچوں کی بشرا بی بی سے, وہ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں, وہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ امی میرے ساتھ میرے پاس ہی دور ہوتی ہیں, تو روز کتنی دفعہ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ کب آئے گی, کیونکہ امی اس وقت ڈیمنشیا میں ہے. میں سوچتی ہوں ایک طرح سے بلیسنگ ان ڈسکائز ہے, کیونکہ جب ایک ماں کو پتا ہو کہ اس کی بے گناہ بیٹی جیل میں, تو وہ روز مطلب کتنے ابھی بھی دعا کرتی ہیں. پھر میں ان کو بتاتی ہوں, یہ نہیں کہ میں ان سے ہائڈ کرتی ہوں, پھر میں ان کو بتاتی ہوں. کبھی ان کو خود بھی یاد آ جاتا ہے تو پوچھتی ہیں ابھی بھی نہیں نکلی جیل سے, وہ نہیں آئی. بیل میں نے اس میں لکھا تھا کہ بیل ہوتی ہے نا, تو کئی دفعہ بیل ہوتی تو کہتی ہیں دیکھو بہن آ گئی ہوگی. بالکل ان کے ذہن میں نہیں رہتا, تو دیٹ از ویری سیڈ فار می. اور پھر میں انہیں کہتی ہوں امی بس آپ دعا کریں, تو پھر کہتی ہیں اللہ کے سپرد کیا میں نے میرا, پھر وہ کہتی ہیں کہ وہ بڑی مضبوط ہے, وہ میں نے اس کو اللہ کے سپرد کیا ہے, بیٹا وہ کاٹ لے گی. بہت شکریہ مریم صاحبہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اور اب پروگرام میں ایک اہم ترین موضوع پر بات کریں گے جو کہ خطرناک ترین مرض کینسر سے متعلق ہے. آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں ورلڈ کینسر ڈے منایا جا رہا ہے, جس کی تھیم کینسر کے خلاف بھرپور آگاہی رکھی ہے. اس وقت دنیا بھر میں ہونے والی ہر 6 اموات میں ایک موت کی وجہ کینسر بتائی جا رہی ہے. پاکستان کی اگر بات کریں تو تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق بریسٹ کینسر کی شرح اس وقت کینسر مریضوں میں سب سے زیادہ ہے, جو کہ 16.5% بتائی جا رہی ہے. اس کے بعد دوسرا نمبر منہ اور ہونٹوں کے کینسر کا ہے, جبکہ پھیپھڑوں کا کینسر پاکستان میں تیسرا بڑا کینسر شمار کیا جاتا ہے.
پاکستان میں کینسر کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور علاج کے حوالے سے کن سہولیات کی فوری ضرورت ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عامرہ شامی صاحبہ، جو کہ ایک سینئر آنکولوجسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ کینسر کا علاج کرنے والے انمول ہاسپٹل لاہور کی ڈائریکٹر ہیں۔ بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بطور سینئر آنکولوجسٹ آپ کی کیا آبزرویشن ہے کہ اس وقت مردوں کے مقابلے میں خواتین میں کینسر زیادہ پایا جا رہا ہے یا معاملہ اس کے برعکس ہے؟ جی شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ فیمیلز کی ویسے ہی ہماری پاپولیشن تھوڑی سی میل سے زیادہ ہے، اور یہ کیونکہ کینسر آرگن ریلیٹڈ ہوتا ہے، چونکہ بریسٹ کینسر سب سے زیادہ کامن ہے، اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ فیمیلز میں زیادہ ہے۔ ایکچولی اگر آپ ورلڈ وائڈ دیکھیں تو تقریباً 2022 میں جو گلوبوکین کا ڈیٹا ہے اس میں میلز کی تعداد زیادہ ہے جو کینسر سے ڈائگنوز ہوئے۔ تو پاکستان میں چونکہ خواتین کی شرح ویسے زیادہ ہے اور بریسٹ کینسر کے ڈائگنوسس تھوڑی تیزی سے ہو رہا ہے، اور بریسٹ کینسر بہت زیادہ ہے اس وجہ سے، کیونکہ بریسٹ کینسر اگر 99% خواتین میں ہوتا ہے تو 1% مردوں میں ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نا بریسٹ کینسر ہے، پھر اوویرین ہے، سروکس ہے، یہ وہ کینسر ہے جو خواتین میں ہی ہوتے ہیں زیادہ، اور بریسٹ کینسر جو ہے صرف 1% میلز میں ہے، جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ خواتین میں زیادہ ہے کینسر، لیکن ایکچولی تقریباً ایکول ہی ہے تعداد میں۔ صحیح، تو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے بریسٹ کینسر کی بات کی، بریسٹ کینسر کا ریزن کیا ہے کہ اس میں پاکستان میں اس کی اتنی زیادہ شرح ہے؟ اس کا کیا ایک بنیادی چیز ہے؟ کیا ہماری ڈائٹ صحیح نہیں ہے؟ کیا ہمارا جو ہارمونل سسٹم ہے وہ صحیح نہیں ہے؟ کیا ریزن ہے کہ کچھ عرصے سے ہم ہر دوسری خواتین میں یہی خاتون میں سنتے آ رہے ہیں کہ جی اس کو کینسر ہو گیا، اس کو کینسر ہو گیا؟ ریزن کیا ہے اس کا؟ کوئی حتمی وجہ تو نہیں ہے۔ 10% جو کینسرز ہیں بریسٹ کے وہ موروثی ہوتے ہیں، جینیٹیکلی ٹرانسمٹ ہو رہے ہوتے ہیں، باقی جو ہیں تقریباً 90% بریسٹ کینسر جو ہیں وہ کسی کو بھی کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ تر مطلب 30-40 کی ایج کے بعد ہی ہوتے ہیں۔ اور اس میں یہ کہ ایک تو یہ کہ انکریزنگ ایج، جیسے جیسے زیادہ ایج ہوتی ہے کسی بھی قسم کے کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ فیمیل ہونا، مطلب ایک خاتون ہونا، وہ بریسٹ کینسر کا رسک بڑھاتا ہے۔ رسک بہت سارے ہیں لیکن حتمی وجہ کوئی نہیں ہے، جیسے فار ایگزامپل اوبیسٹی ہے، لیک آف ایکسرسائز ہے، ڈائٹ میں فریش فروٹس اور ویجیٹیبلس کا نہ لینا، اس کے علاوہ پروسیسڈ میٹس کا زیادہ استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ رسک کو بڑھاتی ہیں۔ اس طرح سے لیٹ میرجز اور چائلڈ بیئر نہ کرنا، 30s کے بعد فرسٹ چائلڈ کو بیئر کرنا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں رسک کو بڑھاتی ہیں۔ صحیح۔ تو باقی جو ہارمونل پلز ہوتی ہیں جو کانٹراسیپٹیو کی، میرے ذہن میں ابھی آ رہا ہے کہ ایک تو بریسٹ کینسر ہے، ایک ینگ گرلز میں لائک 13 سے آنورڈ 25 تک ایک سسٹ ہوتی ہے وچ کال فائبروڈینوما۔ از اٹ اے کینسر؟ از اٹ سم تھنگ تھریٹننگ فار ینگ گرلز؟ بیکاز میں نے بہت سی بچیوں کے منہ سے سنا ہے دیٹ دے آر گوئنگ تھرو سچ فیز۔ جی فائبروڈینوما جو ہے وہ ایک نان کینسرس گلٹی ہے، اور لیکن اس کو فالو ضرور کرنا چاہیے۔ بالکل بہت ہی لیس پرسنٹیج ہے جو میں بہت ہی لیس پرسنٹیج ہے جو کہ کینسر میں کنورٹ ہوگی۔ اس لیے اگر فائبروڈینوما ہے تو ہم اس کا فریکوینٹلی الٹرا ساؤنڈ، فریکوینٹلی تو نہیں ہے، ایوری 3 months یا 6 months اس کا الٹرا ساؤنڈ کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ سائز میں انکریز کر رہا ہو تو پھر اس کا FNAC یا پھر آکسیجن بایوپسی کر کے دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی کینسر چینجز تو نہیں آ رہی، لیکن بہت ہی ریئر ہے، اور اس لیے جو ہے فائبروڈینوماس کو بار بار ہم سرجریز نہیں کرتے، بس ان کو فالو کرتے ہیں۔ اور یہ ینگ ایج میں بھی بہت 50% جو ہے خود بخود ڈیزالو ہو جاتے ہیں۔ یہ ہارمونل جو چینجز ان کی وجہ سے بنتی ہے، تو اس سے بہت زیادہ گھبرانا نہیں چاہیے۔ بٹ دس از ناٹ ڈینجرس، یعنی کہ وہ کل کو کینسر میں نہیں بدلا جا سکتا؟ بہت لیس پرسنٹیج ہے، اس کا میرے ذہن میں نہیں، شاید 0.005 یا کچھ اس طرح سے پرسنٹیج ہے، جو کہ اس لیے جو فائبروڈینوما سائز میں بڑا ہو رہا ہو اس کو پھر ہم ایکسیجن کرنے کے لیے مشورہ دیتے ہیں۔ اب جو پاکستان میں ریسرچ ہم نے کی ہے، کیا وہ ریسرچ فروٹفل رہی ہے، اور اس سے کیا ہمارے پاس ایسے فروٹفل ریزلٹس آئے ہیں؟ ڈو یو تھنک کہ ابھی ہم بلیک کر رہے ہیں باقی ملکوں کے ساتھ؟ اگر کمپیریزن کیا جائے تو ہم ابھی پیچھے ہیں۔ آپ ریسرچ کس سینس میں ریسرچ کی بات کینسر کے اوپر؟ کینسر کی ریسرچ زیادہ تو خیر ویسٹ میں ہی ہو رہی ہے، اور ہم اس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو بہت سی جس طرح ریڈیشن کی مشینز ہیں وہ اب لیٹسٹ اویلیبل ہیں پاکستان میں، اس تعداد میں تو نہیں ہے، لیکن فار ایگزامپل جس طرح سے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے 21 ہاسپٹلز ہیں آل اوور دا پاکستان، اور وہاں پہ جدید ترین جو ہے مشینز اور ہر طرح کے ڈائگنوسٹک اور ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جدید ترین مشینز موجود ہیں۔ تو اس میں یہ جس طرح سے ایک زمانے میں کوبالٹ 60 ایک مشین ہوتی تھی جس سے ریڈیشن کی جاتی تھی، تو آج ہمارا ہاسپٹل جو انمول ہے وہاں پہ 2 بیم لگ گئی ہے، جو لیٹسٹ مشین ہے جو بھی کسی بھی باہر کے ملک میں پائی جاتی ہے۔
صحیح. تو اس طرح سے ہے، اس طرح سے شروع میں صرف کیموتھراپیز، چند کیموتھراپیز تھیں علاج کے لیے. آج کے دور میں کیموتھراپی کے علاوہ ہارمونل تھراپی کے علاوہ امیونوتھراپی بھی آ گئی ہے. ٹھیک صحیح. ہے، اس طرح سے یہ سرجری میں بہت ایڈوانسمنٹس آ گئی ہیں. تو کینسر کا علاج میں کافی جدت ہے، اور اس سے کافی جو ایک زمانے میں کیور نہیں ہو پاتے تھے وہ کیور بھی ہو رہے ہیں. لیکن ابھی بھی یہ حالات ہیں کہ اگر آپ کے ملک میں 2 لاکھ کینسر ڈائگنوز ہوئے کیسز کے، تو آلموسٹ 50-60% جو ہے اسی سال ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر تو صاحبہ یہ بڑا بتائیے گا کہ پاکستان کتنا پیچھے ہے کینسر ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، اور آنے والے وقتوں میں ہمیں کس طرح سے خود کو اپڈیٹ کرنا ہوگا؟ یہی میں جس طرح سے آپ کو بتا رہی ہوں، جس طرح سے فار ایگزامپل لینیک مشین ہے، ایک ریڈیشن کی مشین ہے، تو وہ ہمارے جو ہے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے تو سارے ہاسپٹلس میں تقریباً موجود ہے. لیکن جس طرح سے پنجاب گورنمنٹ میں صرف ایک ملتان منسٹر ہاسپٹل موجود ہے. تو یہ جو لینیک مشینز ہیں یہ بہت پرائیویٹ سیٹ اپ میں ہیں، لیکن جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلس ہیں، اب یہ ایک اور ہاسپٹل بن رہا ہے لاہور میں، تو یہ انکریز کرنی چاہیے ہمیں. جو کینسر کی فیسلٹیز ہے نا، کیونکہ جو ہماری پاپولیشن سے اگر آپ میچ کریں تو ہماری کینسر کی فیسلٹیز کم ہے، تو وہ انکریز کرنی چاہیے ڈیفینیٹلی. ریڈیشن کی مشینز ہوگی، کیموتھراپی کی سہولیات ہیں. اب یہ جو صحت سہولت پروگرام ہے، اس کی وجہ سے بہت سے پیشنٹس جو ہیں وہ کینسر کی مہنگی دوائیاں افورڈ کر پا رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، لیٹس ہوپ کہ فیوچر میں پاکستان ایک کینسر فری کنٹری بنے اور ہمارے پاس ایسے ٹریٹمنٹس موجود ہوں جن سے کینسر کا علاج ہو سکے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.